اسلام میں عورت کا گھر کے کام کرنا یا نہ کرنا، اس کے بارے میں بہت زیادہ بحث چل رہا ہے آج کل، اور آج کل کے ساس بہو کے سارے جھگڑے گھر کے کام کاج پر ہوتے ہیں۔ بہو گھر کے کام کاج سے دل چراتے ہیں، گھر کے کام کاج نہیں کرتے، اور ساس اس کو گھر کے کام کاج کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور یہی بات دونوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرتی ہے، جس سے گھروں کا ماحول آج کل بہت خراب ہے۔ ہم سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے جا رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے ذمہ گھر کے کام ہے کہ نہیں ہے، تو ان حضرات کو میں یہ جواب دینا چاہوں گا، انسانی زندگی میں کئی ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو نہ مرد کی ذمہ ہوتے ہیں اور نہ عورت کی ذمہ، لیکن گھر کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ اگر عورت کی ذمہ گھر کے کاموں کی ذمہ داری نہیں، تو پھر مرد کی ذمہ بھی ایسے کام ہیں جو اس کی ذمہ داری نہیں، لیکن پھر بھی اسے کرنے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ گھر کا نظام چلتا رہے۔ اب بہت سے لوگ یہ مثالیں بھی ہم سے چاہتے ہیں کہ اسلام میں ایسی مثالیں ہیں کہ گھر کام کاج کے کرنے میں یعنی ایک دوسرے کی ہاتھ بٹانا ہو، یعنی بٹایا کیا ہو۔ تو ان حضرات کے لیے میرا دوسرا جواب یہ ہے، صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ عنہم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے۔ تسبیحات فاطمہ کا تحفہ امت کو کیسے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کاموں کے لیے باندی کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی سے بہتر ہر نماز کے بعد کی تسبیحات تلقین فرما دی، جو جسمانی روحانی قوت کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی لہتے جگر خاتون جنت کے لیے باندی عطا فرما دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حالات دیکھے کہ وہ بھی گھر کے کاموں میں برابر مصروف رہتی، یہی حال صحابیات رضی اللہ عنہن کا تھا۔ اب یہ تیسرا سوال بھی بعض لوگوں کے زبان پر ہوتا ہے، موجودہ حالات میں گھر کا نظام پھر کیسے درست طریقے سے چل سکتا ہے؟ تو جناب، مرد اور عورت دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت کرے تو گھر کا نظام بہت بہتر طریقے سے چل سکتا ہے۔ دلوں میں خدا خوفی ہی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرا سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی عدالت نہ مجرم ثابت کرا سکتی ہے اور نہ اس پر سزا دے سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تو دیکھا کہ امیر المؤمنین کے گھر میں بھی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ ملاقات پر بتایا کہ میں تو اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن یہاں بھی یہ حال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ صرف میری بیوی ہی نہیں بلکہ یہ میرے گھر کے کام کرتی ہے، میرے لباس اور کھانے کا بندوبست رکھتی ہے اور میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے وغیرہ۔ خیر القرون کے مبارک زمانے میں بھی خواتین اپنے گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ یہ آج کل کی ماڈرن تہذیب ہی کا نتیجہ ہے کہ آج عورت کے دماغ میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کے ذمہ گھر کے کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط بنایا ہے تو اس پر کسب معاش کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ عورت صنف نازک ہے تو اسے گھر کی چار دیواری میں پرامن طریقے کے ساتھ اپنے گھر کے نظام کو درست رکھنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ عورت کو گھر میں ملکہ بن کر رہنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج حقوقی نسواں کی آوازیں بلند ہیں، لیکن 14 صدیوں قبل اسلام نے عورت کے جو حقوق متعین فرما دیے ہیں، تا قیامت وہی عورت کی عزت، آبرو اور جان و مال اور ایمان کے محافظ ہے۔ اگر عورت گھر کے کام کرے، یہ دیا قانوسی نہیں ہے، لیکن وہی عورت گھر سے باہر دفتروں میں غیروں کی خدمت کرے تو یہ ترقی ہے۔ اسلام نے عورت کو جو عزت اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس میں ہماری راحت اور عزت ہے، اس میں ہماری بلائی ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہمارے اولاد کی بھی فلاح و بہبود، یعنی اس میں ہمارے اولاد کی بھی فلاح ہے، ہماری بھی فلاح ہے۔ اس سے ہمارے گھر بنیں گے، ٹوٹیں گے نہیں۔
اللہ آپ ہم اور سب کو گھر محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سب کو اور پورے امت کو تعلیمات اسلامی پر اور سنت نبوی پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔